السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سب کو کمرہ ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ ان کی کیا حقیقت ہے، کہ ایسے کیا انہوں نے عوام پر جادو کر رکھا ہے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس تمام پروگرام کو سننے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کمرہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ سے بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آج اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کیا جادو کر رکھا ہے کہ عوام ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک وہ اچھی بات نہ کرے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو اچھی بات ہوتی ہے، اور اچھی بات کہاں سے ملتی ہے؟ اچھی بات اسلام سے ملتی ہے، اور وہ اسلام کے ہر بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ان کا یہ پیغام ہوتا ہے، امن کا پیغام ہوتا ہے، اور کبھی بھی کسی فرقہ یا کسی مذہب پر تنقید نہیں کرتے، یا کسی شخص یا کسی پروفیشن پر تنقید نہیں کرتے، خواہ کوئی ایکٹر ہو، خواہ کوئی مولانا ہو، خواہ کسی قسم کا اس کا برا اچھا کردار ہو، کسی پر تنقید نہیں کرتے۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسے جادو نہیں بلکہ ان کا پیار کہیں گے، ان کی خوش اخلاقی کہیں گے، ان کی محبت کہیں گے، ان کی اسلام سے گہری وابستگی کہیں گے، جس کی وجہ سے ان کی تمام باتیں لوگ غور سے سنتے ہیں اور بڑے شوق سے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ اسلام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ اور اس کے حبیب کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ پاک اس شخص کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک کی مدد کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ علم جو انہوں نے اسلام کا حاصل کیا ہے بڑی مشکل سے ملا ہے، کیونکہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد محترم کا یہ خواب تھا کہ ان کے بیٹے طارق جمیل صاحب اور ان کے دوسرے بیٹے یہ دونوں ڈاکٹرز بنے۔ تو جب مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے تو اس وقت انہیں بڑی مشکل اٹھانی پڑی تھی۔ یہی وجہ کہ جب انہوں نے اسلام کا علم حاصل کیا تو بڑی محبت اور پیار سے علم حاصل کیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس ہے، میں لوگوں تک آسانی سے پہنچاؤں اور لوگوں کو کوئی دقت نہ محسوس ہو۔ یہ وجہ ہے کہ وہ کبھی پیسوں کا لالچ نہیں لیتے، اور بڑے پیار سے اور خوش اخلاقی سے سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے اچھے لوگ نہیں ہیں، ہوں گے اچھے لوگ، نیک بھی ہوں گے، لیکن ان کی طرح خوش اخلاق، محبت کرنے والے، سب کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے شاید ہی کوئی ہوں گے، کم ہی ہوں گے جو ان کی طرح ہوں گے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچتے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ یہی ان کے جادو کی وجہ ہے، یہی ان کا پیار ہے۔ یہ سب کے ساتھ، کہا کوئی سیاستدان ہو، کہا کوئی عام آدمی ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، سب کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے، محبت سے اور پرامن طریقے سے پیش آتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے بہت سے ایکٹرز، سنگرز، ڈانسر اور بہت سے برے پروفیشنز سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور اب کچھ لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اب اس دنیا میں ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے سنگر تھے، پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشہور ترین سنگرز میں ان کا نام آتا ہے۔ تو ان کو انہوں نے اصل راستہ بتایا، اور الحمدللہ اگر بات کی جائے تو مولانا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی آخری زندگی بہت ہی اسلام کے لیے
وقت تھی جنہیں جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری آخری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی. زمام الحق، شاہد افریدی اور بہت سے ڈھنگ سے فلمی سٹار عامر خان دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے اداکار اور بہت سی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسلام کی تبلیغ. یہ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی حقیقت. اللہ پاک ان کو لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح اسلام کی خدمت کرنے کا موقع انہیں اور ہم سب کو عطا فرمائے. آمین.